سیدہ ہائے سیدہ صبت علی یا مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا من ذکرہ شرف للذاکرین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم. جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدی مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابی القاسم الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. صلوات پڑھنا. آپ کی بے پناہ خوبصورت سماعتوں کا اور مجلسی انداز کا شکر گزار ہوتے ہوئے میری نظروں کے سامنے میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا گجرات اور پورا سوراشٹر، پورا سورٹ، جوناگڑھ، کوڈینار، راجولا، تلاجہ، مہوا، ورتیج، تراپج، بھاؤ نگر، دھندوکا، دھولکا، مجھے لگتا ہے بڑودہ، سورت، مجھے لگتا ہے احمد آباد، مجھے لگتا ہے اور بھی کہیں. گلشن میرے خیال سے کچھ چھوٹ تو نہیں رہا ہے. اجمیر، راجستھان، وہ جن جگہوں سے میں متعارف نہیں ہوں اور لوگوں کو نہیں پہچان رہا ہوں، ان سے بڑی معذرت کے ساتھ، مگر جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں، آنکھوں میں کائنات سماتی ہے. کائنات چھوٹی ہوتی، آنکھیں بڑی ہوتی ہیں، مگر کوئی شیعہ جب سامنے آتا ہے آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں، شیعہ بڑا ہو جاتا ہے. مل جل کے درود پڑھے محمد والے علی مولا علی مولا صبح کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا زمین مولی فلک مولا علی مولا علی مولا زمین مولی فلک مولا علی مولا علی مولا ستارہ جھوم کر مولا علی مولا علی مولا تو ہی پہلا نہیں چوتھا علی مولا علی مولا. آزادی کے 70 سال کے بعد گجرات کا مجمع بہت بدلا ہے. پہلے بڑی خاموشی سے 4 سلوات کے بیچ میں 1.25 گھنٹے کی مجلس ہوتی تھی. اب ماشاءاللہ سے یہ نعرے اس بات کی دلیل ہیں کہ صرف بھارت نہیں بدل رہا، گجرات کا شیعہ بھی بدل رہا ہے. اور اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، تسبیح آپ زور سے نہیں سنا سکتے، نماز آپ باہر نہیں دکھا سکتے، روزہ کی آپ تشریح اور اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کر سکتے، حج میں آپ دکھاوا نہیں کر سکتے. خمس آپ کو اگر دینا ہے تو وہ دائنے کو دیں، بائیں کو پتہ نہ چلے. نیکیاں کریں تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اچھائیاں کریں تو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ہر جگہ پردہ ہے، بس یہ نعرے کی عبادت ہے جس میں بندے کو بھی اچھا لگتا ہے، مولا کو بھی اچھا لگتا ہے. سلامت ہے حیدری، سلامت ہے. ایک جملہ سنو، تھوڑی دیر میں تھوڑا آپ کے مزاج کے مطابق پڑھ لیتا ہوں، پھر جو ضرورت ہے وہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ دیکھو، تمہارے دشمنوں نے، میں نے علی پور میں بنگلور میں جملہ پڑھا ہے، تمہارے دشمنوں نے
محلہ بنا لیا، مل کے محلہ بنایا اور یہ طے کر دیا کہ تمہیں مکان نہ دیا جائے، کلمہ گو ہونے کے باوجود۔ جملہ سمجھنا، اور میری تقریر کا کوئی غلط مطلب نہیں نکلنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تمہارے دشمنوں نے ٹھیک ہے، اور تم سے جو دشمنی ہے وہ کمال کی بات ہے، تم سے دشمنی تمہاری وجہ سے نہیں ہے، علی کی وجہ سے ہے۔ کمال کی بات سمجھنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، آزاد گجرات میں آزاد مجمع کے سامنے آزاد قلب رشید پڑھ رہا ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈر لگتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے، ٹھیک ہے؟ صاف ستھری باتیں سمجھتے چلے جانا۔ تمہارے دشمنوں نے مکان بنا لیا، تمہارے دشمنوں نے محلہ بنا لیا، تمہارے دشمنوں نے اسٹیٹ بنا لیا، تمہارے دشمنوں نے ملک بنا لیا، مگر ایک نعرہ نہ بنا سکے، ایک نعرہ نہ بنا سکے۔ دیکھو نعرہ جو ہے نا، جب نعرہ لگایا جاتا ہے نا، 3 چیزوں کا نعرہ لگایا جاتا ہے جنرلی، 3 چیزوں کا نعرہ لگایا جاتا ہے۔ ایک سرکار کا نعرہ ہوتا ہے، ایک اپوزیشن کا نعرہ ہوتا ہے، ایک سچا نعرہ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں سمجھ پا رہے ہو کہ نہیں سمجھ پا رہے ہو؟ نہیں، جملے بدل دوں، ایک چہرے کا نعرہ ہوتا ہے، ایک مدعے کا نعرہ ہوتا ہے، ایک پیسے کا نعرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تینوں نعرے سمے کے ساتھ بند ہو جاتے ہیں، ایک ہی نعرہ چلتا ہے جو آتما کا نعرہ ہوتا ہے، جو روح کا نعرہ ہوتا ہے، جو کردار کا نعرہ ہوتا ہے۔ سارے نعرے 3 سال اور 5 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، آپ کا نعرہ حیدری ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ آپ نے شروع نہیں کیا تھا، محمد نے شروع کیا تھا، مہدی آگے بڑھا رہا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ پوری توجہ، سلامت رہیں۔ آمادہ رکھا کرے اپنے آپ کو، یہ نعرے لگانے کی جن کی زندگی میں عادت نہیں ہوتی ہے وہ قبر میں بہت پریشان ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے وہاں تو ایک ہی نعرہ چلنے والا ہے، اور وہاں کی ہر منزل میں بس ایک ہی نعرہ چلے گا، جتنے قدم بڑھاتے چلے جاؤ گے یہی نعرہ چلے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں چلے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو نعرے آپ لگاتے ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں، ہر چیز کی ایک ویلیڈیٹی ہوتی ہے، کوئی بھی چیز 3 سال چلے گی، 5 سال چلے گی، 10 سال چلے گی، 15 سال چلے گی۔ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے جس کی ویلیڈیٹی کی کوئی سیما نہیں ہے۔ کوئی سوچے کہ زمانہ ختم ہو جائے گا، نعرہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا۔ کانو در میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، شیعو اگر محسوس کر سکو تو محسوس کر لینا، یہ عجیب عرفانی روحانی نعرہ ہے۔ زبان ہے تو بھی لگتا ہے، زبان کاٹ دی جائے تو بھی لگتا ہے۔ سلامت رہیں۔ اللہم صلی محمد۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو، کتنا ٹائم؟ 40 منٹ ہے؟ محمد والے محمد صلوات۔ سلام۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ اور ایک کے ہاتھ میں عباس باوقا کا علم، آگے ہم پیچھے پوری کائنات۔ مولا تم سب کو سلام، مولا تمہیں آباد، مولا سب کو شاد رکھے۔ عزیزان محترم، شیعہ کو دیکھنے کے لیے یہ دنیا کی آنکھیں چھوٹی پڑتی ہیں۔ اسے تو بس عین اللہ دیکھ سکتا ہے، اسے بس ید اللہ سنبھال سکتا ہے، اسے بس ولی اللہ پال سکتا ہے۔ اسے کوئی چاہے بھی اسے کہ خرید لے، خرید نہیں سکتا۔
یہ بکا نہیں کرتا، بکا نہیں کرتا. اور یہ ایسے میں کوئی زبانی خطاب اور اردو کا استعمال نہیں کر رہا ہوں. اتہاس میں موجود لکھی ہوئی داستانوں میں سے ایک داستان یہ بھی ہے کہ ابوذر کے پاس شاہی سپاہی نے کچھ تھیلیاں دی اور کہا کہ راجہ نے بھیجا ہے. پتہ ہے ابوذر نے کیا جواب دیا؟ ابوذر نے کہا ایک سمے میں، ایک ٹائم میں تم 2 غلطیاں کر رہے ہو. سپاہی کہتا ہے مجھے تو کہا گیا آپ کو تھیلی دینے کے لیے، میں کیا غلطیاں کر رہا ہوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ تم نے سوچا کہ تم مجھے خرید لو گے، یہ پہلی غلطی ہے. تم نے سوچا کہ تم مجھے کانو دربا لو، ساتھ میں رہنا، تم نے سوچا کہ تم مجھے خرید لو گے، یہ پہلی غلطی ہے. اور دوسری غلطی یہ کہ تم نے سوچا کہ میں اپنا علی بیچ دوں گا. جو چاہنے والا ہے نا مولا کا، وہ نہ بکتا ہے نہ اپنے حصے کا علی بیچتا ہے. محسوس کر پا رہے ہیں آپ؟ تو انشاءاللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک موضوع پہ سفر کرتے ہیں. علم، عقل اور اختیار ساتھ رہیں گے. تھوڑا سخت رہے گا. میں نے شروع میں آپ کا ساتھ اس لیے دیا کہ مجھے یہ یاد رہے کہ ہاں میں نے مجلسیں پڑھی ہیں، لیکچر نہ ہو جائے پوری مجلس. اور موضوع اس لیے ضروری ہے کہ میری عادت ہے موضوع پہ پڑھنا تاکہ آپ تک کوئی چیز پہنچا سکو. انشاءاللہ مجھے نہیں پتا کہ انجمن نے کتنی مجلسیں میرے لیے سوچ رکھی ہیں، مگر جتنی بولی جائے گی انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گا. تھوڑی سی پروگرام میں چینجنگ کی معذرت کے ساتھ کے لیے، لیکن آپ کی اتھا اور کثرت کے ساتھ موجودگی اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ واقعاً یہ ہماری بھیڑ بتا رہی ہے کہ کوئی آ رہا ہے. لفظوں کو محسوس کیجئے گا، میں لفظوں کا خطیب ہوں، میں لفظوں میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. میری مجبوری ہے، یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں تو میں صرف آپ کے لیے نہیں پڑھ سکتا ہوں. کہ جہاں جہاں تک کیمرہ مجھے پہنچا رہا ہے مجھے سب کا خیال رکھنا پڑے گا. تو ہندی میں ایک لفظ ہے ویاکھیا، میرے خیال سے گجراتی میں بھی استعمال ہوتا ہے ویاکھیا. تو مجھے امید ہے کہ آپ کے درمیان ویاکھیا کی ضرورت نہیں ہے. وہ بھی ایسی قوم کے ماشاءاللہ درمیان جن کے یہاں ینگسٹ IPS ہوں، جن کے یہاں آفیسرس ہوں، جن کے یہاں 25 سے 30 ڈاکٹرس ہوں، جن کے یہاں لرنڈ لوگ ہوں، جن کے یہاں حوزہ ہو، جن کے یہاں مدرسے ہوں، اسکول ہوں، کالج ہوں، جنہوں نے زمین پر ایک اپنا علیستان بنا رکھا ہے. مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے درمیان بہت زیادہ اشارے کی ضرورت نہیں ہوگی اور ویاکھیا کی ضرورت نہیں ہوگی. میں آگے بڑھتا رہوں گا اور آپ سمجھتے رہیے گا. 25 سے 30 منٹ تھوڑی سی سنگین، ثقیل، گہری بحث، اور انشاءاللہ پھر میں اسی منزل پر آ جاؤں گا جس منزل پر، جس لے پہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہوں گے، جس طرز پہ آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہوں. دیکھیے، انسانوں کی بستی میں انسان کی بہت اہمیت ہے. سبھی کچھ بن رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں. الہی کیا غضب ہے، آدمی انسان ہی بنتا ہے. سب کچھ بن رہا ہے، اچھے سے اچھا کیمرہ بن رہا ہے، اچھے سے اچھا فرنیچر بن رہا ہے، اچھے سے اچھا فلیٹ بن رہا ہے، اچھے سے اچھی بلڈنگ بن رہی ہے. اب اینٹوں کی بلڈنگ ختم ہو گئی ہے، اب اسٹیل کی بلڈنگ شروع ہو گئی ہے. پہلے زلزلے میں بلڈنگ ٹوٹ جایا کرتی تھی، گر جایا کرتی تھی. اب جسے کہا جائے ارتھکوئک پروف بلڈنگز بننے لگی ہیں کہ زلزلہ آئے گا لیکن وہ نہیں گریں گی، اپنے آپ کو سنبھال لیں گی. سب ترقی ہے، ہر طرف ترقی ہے. کہیں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی چیز میں آپ دیکھ لیں. ہارٹ کی سرجری تھی، اس میں بھی اب ترقی ہو گئی ہے. کڈنی ٹرانسپلانٹ تھا، اس میں بھی ترقی ہو گئی ہے. فزیکل لائف میں دیکھ لیجئے، وہاں بھی ترقی ہے. اکنومیکل لائف میں دیکھ لیجئے، وہاں بھی ترقی ہے. کمرشل لائف میں دیکھ لیجئے، وہاں بھی ترقی ہے. بزنس لائف میں دیکھ لیجئے، وہاں بھی ترقی ہے. سوشل لائف میں دیکھ لیجئے، وہاں بھی ترقی ہے. آپ جدھر دیکھیں گے آپ کو ترقی ملے گی. ہر جگہ ترقی ہے. تو جو انسان بنا رہا ہے وہ بلند ہوتا جا رہا ہے، مگر انسان خود پست ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ جو انسان ہے نا، یہ خود، یہ جو آدمی ہے نا، یہ آدمی پست ہوتا جا رہا ہے. انسان پست نہیں ہوتا، انسان تو بلند ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ بالکل اسی طرح اگر آپ مجھے سنیں گے تو میں سمجھوں گا آپ نے مجھے سنا.
میں نے آپ کے جذبات اور آپ کی عقیدتوں کا احترام کرتے ہوئے آپ کو مجلس کے لیے تیار کیا. اب اگر آپ تیار ہیں تو میں مجلس یہاں سے شروع کرتا ہوں. وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا جو سچا انسان نہ ہو. اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے خدا دکھائی دیتا ہے اور اسے مجبور انسان دکھائی نہیں دیتا تو جھوٹ بول رہا ہے, کیونکہ جسے بندہ نہیں دکھائی دے سکتا اسے خدا نہیں دکھائی دے سکتا. ٹھیک ہے, سمجھتے چلے جائیے گا. یہ ہمارے جو دوست نارملی آپ جانتے ہیں ہر جگہ کلپنگ آ جاتی ہے, میرے جانے کے پہلے کلپنگ پہنچی ہوئی ہوتی ہے. سو میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بالکل مجھ سے منسلک ہیں, وابستہ ہیں. تو اب میں آپ سب کو یہ تحفے دے رہا ہوں, اگر محسوس کر پائیے گا تو محسوس کیجیے گا. آپ نے کس کو کتنا ٹائم دیا مجھے نہیں پتا, پر جتنا ٹائم آپ نے حسین کو دیا ہے وہ سب سیف ہے, باقی سب ضائع ہے. جتنا آپ نے دسترخوان پہ لوگوں کو کھلایا ہے وہ سب سیف ہے, جو آپ نے خود کھایا ہے وہ ختم ہے. جتنا آپ نے دوسروں کے لیے خرچ کیا ہے وہ بچا ہوا ہے, جتنا آپ نے بینک میں بچا رکھا ہے وہ دوسرے اڑائیں گے. ٹھیک ہے, یہ ساری لاجیکل چیزیں سمجھتے چلے جائیے گا. مجلس بھی مکمل ہو جائے گی اور موضوع بھی انشاءاللہ آپ کے درمیان مکمل ہو جائے گا. تو سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ انسان کی بنی ہوئی چیزوں میں تو ترقی ہے, مگر خود اس آدمی میں ترقی نہیں ہے, تنزلی ہے. اسی تنزلی سے واپس ایک بلندی کی طرف لے جانے کے لیے آپ کے یہاں تبلیغ ہے. کیا ہے؟ تبلیغ, امر بالمعروف اور نہی از منکر. اب لوگ کہتے ہیں صاحب لوگوں کو تو پتہ ہے, بار بار بتانے کی کیا ضرورت ہے. تو میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو. کورونا کی بیماری تو یاد ہوگی, یاد ہے نا؟ تو جہاز میں بیٹھنا بھی یاد ہوگا. تو آپ کو یاد ہے نا کہ اگر آپ نے ماسک نہیں پہنا ہے تو آپ کو زبردستی پہنایا جاتا تھا. اللہ کا شکر منائیے, آپ کو زبردستی نماز تو نہیں پڑھوائی جاتی ہے, زبردستی داڑھی نہیں رکھوائی جاتی ہے, زبردستی آپ کو مجلس میں نہیں بلایا جاتا. آپ کو دل سے کہا جاتا ہے جو کرو دل سے کرو, کیونکہ شیعت دل میں بلیو نہیں کرتی, دل میں بلیو ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہم دل والے لوگ نہیں ہیں, ہم دل والے لوگ. سینے پہ زخم ایسے نہیں کوئی کھا سکتا, پیٹھ اپنی ایسے کوئی زخمی نہیں کر سکتا, آگ میں یا حسین کہہ کے ایسے نہیں کوئی کود سکتا. وہی کودے گا جس کا حسین سے دل کا رشتہ. ٹھیک ہے, تو میں بہت نزدیک آپ کو لے آ رہا ہوں, بڑے سکون سے, بہت اطمینان سے, اور انشاءاللہ پھر ربط مصاحب کے پہلے ایک بار میں پھر آپ کو کوشش کروں گا کہ آپ کو جوش میں لا سکوں. مگر ابھی جو میں سب باتیں کہہ رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہمارا انسان بننا بہت امپورٹنٹ ہے. انسان ہم کیسے بنیں گے؟ انسان ہم اپنے ڈیفیکٹس پہ کام کریں گے, ایررز پہ کام کریں گے, کمیوں پہ کام کریں گے, غلطیوں پہ کام کریں گے. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی سمجھانے والا ہوگا. ابھی پہلے بولتے تھے سمجھانے والوں کو کیا ضرورت ہے سمجھانے کی, سب کچھ سمجھایا ہے. تو آپ نے کورونا میں دیکھا کہ آپ کو کہا جاتا تھا کہ بھائی ماسک پہن لیجئے. اچھا, اگر آپ کو ماسک کے بعد بھی چھینکنا ہے تو آپ کو اپنا بازو جو ہے وہ ناک پہ رکھنا پڑتا تھا. کیوں؟ مسئلہ آپ کی ناک اور آپ کی چھینک کا نہیں ہے, مسئلہ سماج میں برائی اور بیماری پھیلنے کا ہے. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ پوری لاجک میں پریکٹیکل ایگزامپل سے آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ آپ کو مجلسوں میں کیوں سمجھایا جاتا ہے؟ آپ برے ہیں, آپ برے ہیں. آپ کو لگتا ہے میں اگر برا ہوں, میں اگر برائی کر رہا ہوں تو اس کا لینا دینا میری ذات کے ساتھ ہے, نہیں, آپ کی ذات کے ساتھ نہیں ہے. اب یہ سمجھ لیجئے گا کہ میں نے جو کوسچن کھڑے کیے ہیں آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ اگر برے ہو رہے ہیں اور برائی کر رہے ہیں تو آپ کا لینا دینا کیا خود آپ کی ذات کے ساتھ ہے یا اس کا اثر دوسری جگہ بھی ہے؟ بس یہ کوسچن مارک آج کی اس مجلس میں اس کوسچن کو کلیئر کیا جائے گا اور انشاءاللہ پھر آگے کی طرف بڑھ جائیں گے. بھئیہ مائک کی آواز تھوڑا کم کر دو, ایکو تھوڑا مائنس کر دو, تھوڑا مائنس کر دو ایکو. ہاں بس ایتے پہ چھوڑ دو, پھر ٹچ مت کرنا. تھینک یو ویری مچ. تو ٹھیک ہے, محسوس کر لیا ہم نے. تو اب ہمیں اگر انسان بن کے آگے بڑھنا ہے تو ہمارے پاس ایک کوالٹی ہونی چاہیے جسے عقل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ عقل. دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے یہ عقل. عقل کو آگے بڑھانا ہے تو کیا ضروری ہے؟ تو اس کو ہمیں کھانا دینا ہے. کھانا دیں گے, اچھا کھانا دیں گے تو اس کی باڈی اچھی ہوگی, مضبوط ہوگا, تندرست ہوگا. کھانا کیا ہے عقل کا؟ عقل کا کھانا ہے علم. کیا ہے؟ علم. علم دو گے تو عقل
بڑھے گی. ٹھیک ہے, سب بالکل سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بالکل پانی کی طرح سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, کوئی سخت لفظ نہیں بول رہا. چھٹی کلاس فیل بھی ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گا کیلکولیشن میں کیا پڑھا ہے. چنتا کرنے کی بات نہیں ہے. ہماری مجلس میں بات سمجھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں, طہارت کی ضرورت ہے. نسل پاک ہوگی سب سمجھ میں آئے گا. چاہے میں 15 منٹ پڑھوں, نسل پاک نہیں ہوگی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا, چاہے پوری زندگی پڑھتا ہوا چلا جائے. ٹھیک ہے نا؟ طہارت ہے. سلامت رہو, سلامت رہو. خدا ان نوازوں کو سلامت رکھے. ٹھیک ہے. سو علم سب سے بڑی چیز ہے. علم کہاں سے آتا ہے؟ اچھا, اب علم کی بھی ویاخیا کر دوں تھوڑی سی. دیکھو ہم لوگ علم کسے سمجھتے ہیں؟ بی اے, ایم اے, ایل ایل بی, بی ایس سی, بی کام, لا, ڈاکٹر, انجینئر, فلسفر, اس کو ہم لوگ سمجھتے ہیں علم. ٹھیک ہے, یہ علم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ جانکاری ہے. کیا ہے؟ ہاں, جانکاری اور علم میں بہت فرق ہے. جانکاری وہ چراغ ہے جو جلتا بھی ہے اور بجھتا بھی ہے. میں نے تم سے پہلے کہا, دیکھو میں لفظوں کا خطیب ہوں. جانکاری وہ چراغ ہے جو جلتا بھی ہے بجھتا بھی ہے. علم وہ سورج ہے جو کبھی نہیں ڈوبتا. پتہ نہیں محسوس. علم وہ سورج ہے کبھی نہیں ڈوبتا. انا مدینۃ العلم. آپ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس سورج کو پلٹانے والا بس علی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. درود پڑھے محمد سلامت ہے. تو علم کیسے ہے؟ سلامت. مولا آپ سب کو سلامت. مشکل کو میری حل کرو, مشکل کو سب کے تو ٹھیک ہے. اب ذرا میرے ساتھ رہیے گا. تو کیا سچویشن ہے؟ سچویشن یہ علم اور جانکاری. علم اور جانکاری. جانکاری کیا ہے؟ یہ میں ہم لوگ جسے عالم کہتے ہیں, حجت الاسلام, ثقت الاسلام, فلانا علامہ, فلانا مولانا, فلانا واعظ, فلانا. علم ہے ان کے پاس؟ نہیں. ان کے پاس جانکاری ہے. فطرہ کیسے نکالتے ہیں, صدقہ کیسے نکالتے ہیں, جنازہ کیسے پڑھاتے ہیں. سمجھ رہے ہو میری بات؟ سمجھ رہے ہو ہے نا؟ طواف کیسے کرتے ہیں, طواف میں یہ مشکلات آ جائے تو کیسے نپٹا جاتا ہے, نیت کے معاملات کیا ہیں, شکوک کے معاملات کیا ہیں, عمل کے معاملات کیا ہیں, اور جو بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے. تو ان کے پاس کیا ہے؟ جانکاری. جانکاری. جانکاری اور علم کا فرق میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے نا. تھوڑا اور بھی سمجھا دیتا ہوں. جانکاری میں ریسرچ چلتی ہے. جانکاری میں ریسرچ چلتی ہے. ریسرچ بدلتی ہے, جانکاری بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے, محسوس کر پا رہے ہو؟ ریسرچ آئی کہ بلڈ پریشر کا مریض نمک نہیں کھائے گا, چونکہ نمک کھانے سے اس کا پریشر بڑھے گا. جانکاری آئی کہ ڈائبٹیز کا مریض شکر نہیں کھائے گا, میٹھا نہیں کھائے گا. مگر پھر جانکاری آ گئی, نہیں, پھل کا میٹھا کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے, بدل گیا نا, بدل گیا. ان کا جی پھل کا میٹھا اگر کھا رہا ہے تو کھا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب پہلے تو یہ جو آپ لوگ شوگر میں, ڈائبٹک میں جو شوگر یوز کرتے ہیں, یہ پہلے تو نہیں تھی نا. تو پہلے تو سب بند تھا. پھر اس کے بعد کسی کمپنی نے بنایا کہ صاحب نیچرل کسی پتے کا کوئی پانی انہوں نے بنایا. انہوں نے کہا بھئی یہ آپ لو تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے جانکاری بدلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جانکاری کا قبلہ بھی بدلتا ہے اور کعبہ بھی بدلتا ہے. علم کا نہ قبلہ بدلتا ہے نہ علم کا کعبہ بدلتا ہے. محسوس کر پا رہے ہو؟ بہت نزدیک سے تمہیں گزار رہا ہوں تاکہ ایک ایک مثال دے دوں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ جانکاری کیا ہے؟ جانکاری میں آپ کے چہرے کے بارے میں بتا دوں گا کہ یہ چہرہ فلاں سے ملتا جلتا ہے, یہ چہرہ زمین کے فلاں علاقے کا لگتا ہے, یہ چہرہ فلاں نسل کا لگتا ہے, یہ چہرہ فلاں مقام کا لگتا ہے, یہ چہرہ فلاں خاندان کا لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ جانکاری ہے. جانکاری ہے, علم نہیں ہے. مگر میں آواز سن کے بول دوں کہ یہ مولائی بول رہا ہے اور یہ منافق بول رہا ہے, پتہ نہیں, میں محسوس کروا پا رہا ہوں آپ کو. آواز سن کے بتا دوں یہ علم ہے. ٹھیک ہے, یہ علم ہے. ایک ایک شے کو سمجھتے چلے جائے گا, اور جب آپ یہ سمجھیے گا تو یہ علم کیسے بڑھتا. اب میں جانکاری کی بات نہیں کر رہا ہوں. جانکاری یونیورسٹیاں بڑھاتی ہیں, جانکاری یونیورسٹیاں بڑھاتی ہیں, جانکاری اسکول بڑھاتے ہیں, جانکاری مدارس بڑھاتے ہیں, جانکاری حوزے بڑھاتے ہیں, جانکاری کالجز بڑھاتے ہیں. علم کہاں سے بڑھتا ہے؟ علم سوال کرنے سے بڑھتا ہے. کہاں سے؟
दुनिया के किसी धर्म गुरु से इतना सवाल नहीं किया जाता जितना एक शिया मौलवी से सवाल किया जाता है। ये बहुत प्रैक्टिकल बात पढ़ रहा हूँ मैं। तुम कितने फासले पे मेरे साथ बैठे हो? 6 फीट के फासले पे बैठे हो। कोई भी धर्म गुरु अगर बैठता है कम से कम 25 फीट के फासले पे रहता है। लाख लोग रहते हैं, पूरा हिंदी का एक जुमला इस्तेमाल करो, पूरा भौकाल रहता है। महसूस कर पा रहे हो? है ना? महसूस कर पा रहे हो? इसको और थोड़ा इंग्लिश कर दूं, पूरा प्रोटोकॉल रहता है, जा नहीं सकते। बस अगर जाना है झुकने के लिए जाओ, जाना है गिरने के लिए जाओ, जाना है सर झुकाने के लिए जाओ। हम कहते नहीं, आओ सर उठाने के लिए आओ। तुम्हें हमारे पास झुकने की जरूरत नहीं है, हम दुनिया को झुकाने का सलीका सिखा देंगे। पता नहीं मैं तुम्हें समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, सलामत रहो। इन आवाजों को मौला सलामत रखे। तो महसूस कर लिया आपने, ये फासला हमारा एकदम नजदीक का है, नजदीक का फासला है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। क्यों सवाल किए जाते हैं? क्यों सवाल किए जाते हैं? इसलिए कि जब इंसानों की दुनिया ने हुकूमत कायम किया और अपना एक प्रोटोकॉल कायम किया कि उसमें कोई राजा होगा, कोई वजीर होगा, कोई मुशीर होगा, कोई सिपाही होगा, कोई कमांडर होगा, कोई अवाम होगा, कोई सादा होगा, कोई ख़ास होगा, कोई आम होगा, तो उसमें ये बताया मुशीरों ने अपने राजाओं को कि देखो सवाल बीच से हटा दो, क्योंकि अगर सवाल पूछा जाएगा और तुम्हें जवाब नहीं आएगा तो तुम्हारी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी दुनियाए आदमियत और इंसानियत में अकेला नाम है अली का, जिसने कहा सवाल करो क्या पूछना चाहते हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरी दुनिया इंसानियत में, पूरी दुनिया इंसानियत में जब भी किसी साइल ने सवाल करना चाहा तो उसे कहा गया ठहर जाओ, ये सवाल करने का वक्त नहीं है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात? सवाल करना मना है, सवाल नहीं कर सकते, सवाल नहीं पूछ सकते। ठीक है, सोचना मना है, सोच नहीं सकते, सोच नहीं सकते। आज पूरी धर्मों को दुनिया के पढ़ के चले आओ, तुम्हें एक चीज समझ में आएगा, धर्म आस्था के मैदान में सोचने की इजाजत नहीं देता। सिर्फ तुम हो के तुम्हारे यहाँ सोचने की इजाजत है। सोचो, सोचो, तुम ढूंढने के लिए पैदा किए गए हो, खुदा को ढूंढो, अहले बैत मिल जाएंगे, अहले बैत को ढूंढो, खुदा मिल जाएगा। ढूंढो, कोशिश करो, तुम्हारे यहां सोचना मना नहीं है। सोचो, सोचो क्या सोच सकते हो, सोचो तुम्हारे अंदर क्या ख्याल आ रहा है। तो 2 चीजें हैं, सवाल करना, सवाल करना। ठीक है, ये किसके यहां है सवाल करना? आपके यहां है। तो 2 चीजें दुनिया के बादशाहों ने इंसानों के लिए बंद कर रखी थी। मोहम्मद हुसैन 2 चीजें बंद थी इंसानी दुनिया में। पहली, सवाल करना, सवाल नहीं कर सकते। दूसरा, एहतिजाज करना। देख लो, अगर महसूस कर पाए तो मैंने बहुत अहम जुमला तुम्हारे लिए कहा है, सवाल करना और एहतिजाज करना। एहतिजाज नहीं था, बादशाह ने कोई गलती कर दी, आवाज नहीं उठा सकते। वजीर ने किसी का कत्ल कर दिया, आवाज नहीं उठा सकते। कोई फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बैंक लूट लिया, आवाज नहीं उठा सकते। किसी मिनिस्टर ने कोई बुरा काम कर दिया, आवाज नहीं उठा सकते। किसी गवर्नमेंट ने हनन कर दिया, आवाज नहीं उठा सकते। आज भी तुमने देखा ना, 14,000 बेकसूरों और मजलूमों को मार दिया गया, आवाज नहीं। ये जबान रखने वाले कितने गूंगे हो गए हैं कि इन्हें देख के लगता है कि जिंदों में ऐसे मुर्दों को रहने की इजाजत किसने दे दी है। जो ह्यूमन राइट्स के तबले पे हमेशा अपनी उंगलियां नचाया करते, साथ मिलके मेरा बेटा हैदरी, सलामत रहो। महसूस किया ना, 2 चीजें, सवाल करने की इजाजत नहीं और एहतिजाज करने की। अब अंदर से महसूस कर पा रहा हूं मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा हूं। एक तो सवाल करने की इजाजत नहीं थी, जब सवाल नहीं करेगा तो जानकारी नहीं मिलेगी, जानकारी नहीं मिलेगी तो अक्ल नहीं बढ़ेगी, अक्ल नहीं बढ़ेगी तो पीछे रह जाएगा। आगे तो वही जाएगा ना जिसके पास इल्म होगा और अक्ल होगी।
تو پیچھے رہنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سوال مت کرو، چپ چاپ بیٹھے رہو، مانتے چلے جاؤ، جو کہا گیا ماننے کو، جہاں کہا گیا سر جھکانے کو، جو کہا گیا ہے کرتے رہو، جو کہا گیا ہے کرتے رہو، ٹھیک ہے نا؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ اور احتجاج کی اجازت نہیں تھی، جو احتجاج کرے گا وہ مارا جائے گا، اس کی فیملی ماری جائے گی، اس کا خاندان مارا جائے گا، اس کا خانوادہ مارا جائے گا۔ تو علی ابن ابی طالب نے اس پرمپرا کو توڑ دیا۔ وہ جاہل ہوں گے جو عوام کے سوال سے ڈرتے ہوں گے۔ یہ علی ہے، علی یہاں ایک ہی سوال کے 15 جواب ایک ہی جگہ پر دینے کا۔ یہ علی ہے، علی کوئی ایک جگہ کھانے سے ڈرتا ہے، یہاں 40 دسترخوان پر ایک ہی علی پہنچے گا۔ یہ علی ہے، یہ علی ہے جس کا ترجمہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ علی ہے، آسمان کے ستارے بھی چاہتے ہیں اور سمندر کی گہرائی میں بیٹھنے والا موتی بھی علی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ ہر ایک لفظ کو محسوس کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ تو علی نے یہ پرمپرا ختم کر دی کہ نہیں، پوچھو۔ میں نے لکھنؤ میں ایک جملہ کہا تھا، بدقسمت تھا مسلمان، علی کے کہنے کے بعد بھی نہیں پوچھ سکا کہ آسمان پہ جانے کے راستے کیا ہیں۔ اگر تم نے علی سے پوچھ لیا ہوتا نا تو چندریان 1400 سال کے بعد نہیں جاتا۔ پتہ نہیں تم محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں؟ تم نے پوچھ لیا ہوتا کاش علی سے نہیں پوچھا۔ تو جملہ مجھے بس یاد آ گیا۔ دیکھو، انسان کی زندگی میں علم کے نام سے پچھلے 100 سال میں، انسان کی زندگی میں پچھلے 100 سال سے 4 بڑی ترقیاں ہوئی ہیں، 4 بڑی ترقیاں ہوئی ہیں۔ اس میں سے مین ترقیاں میں گناتا ہوں، آپ خود مانیں گے کہ ہاں یہ واقعاً صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سب سے بڑی انسان کی ترقی کیا ہوئی ہے؟ سب سے بڑی انسان کی ترقی یہ ہوئی ہے کہ علم کے میدان میں وہ آگے بڑھا ہے۔ یہ پہلی ترقی ہے، علم کے میدان میں آگے بڑھا۔ دوسری ترقی، اسی علم کے میدان میں جا کے اس نے انٹرنیٹ کو کریٹ کیا۔ مان رہے ہو کہ نہیں مان رہے ہو؟ انٹرنیٹ کو کریٹ کیا۔ تیسری سب سے بڑی ترقی اس نے کیا کی؟ اس نے انٹرنیٹ میں گوگل جیسے ایک انجن کو قائم کیا۔ محسوس کر پا رہے ہو؟ 100 سال کی ترقیاں اسی گوگل میں گوگل نے ترقی کر کے اس نے ایک اور اپڈیٹ کی، اور یہ ہے کہ اس نے گوگل کو اور آگے بڑھایا اور گوگل لوکیشن تک پہنچا دیا۔ یعنی آپ کو کسی جگہ کی کوئی لوکیشن جاننی ہے تو آپ گوگل لوکیشن سے پوچھ لیجئے اور وہ گوگل لوکیشن آپ کو بتا دے گا کہ وہ جگہ کہاں ہے، گلی کتنے دور ہے، کس جگہ پہ وہ لوکیشن ہے، ٹھیک ہے؟ محسوس کر پا رہے ہیں نا؟ یہاں سے وہاں، ادھر سے ادھر، افغانستان کا ایڈریس آپ کو یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، جرمن کا پتہ یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، لندن کا پتہ یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بنگال کا پتہ بیٹھے بیٹھے مل جائے گا، آپ کو اتر پردیش کا، بہار کا، بنگال کا، ہر جگہ کا پتہ یہاں بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ مگر خدا کی قسم ان ساری ترقیوں میں مفت کی ترقی کوئی نہیں ہے، سب میں ہزاروں بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں، ہزاروں بلین ڈالر خرچ ہوئے ہیں، لاکھوں لوگ کی محنت لگی ہے، تب جا کے آپ کو یہ سب فیسلٹی دکھائی دیتی ہے۔ مگر اگر میں گوگل سے اس ساری ترقی کے باوجود بھی آسمان کے راستے پوچھوں تو وہ زمین کے راستے بتا سکتی ہے۔ کانوں در والو، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ محسوس کرتا ہوں محمد کمال علی، آواز بلند، پنجتنی تلوار۔ میں اگر گوگل سے کہوں کہ مجھے آسمان کے کوئی راستے تو بتا دے، یہ بتا دے کہ اس ستارے سے اس ستارے تک جانے کی مسافت کتنی ہے اور کون سی سواری کتنے دیر میں لے جائے گی اور کیا کرایہ لگے گا، کیا دینا پڑے گا، کون سی کرنسی چلے گی، کتنے دیر میں پہنچ جائیں گے، وہاں کا وقت کیا ہوگا، وہاں کے گھنٹے کیا ہوں گے، وہاں کے مہینے کیا ہوں گے، وہاں کے سال کیا ہوں گے، کیسے بولا جائے گا، کون سی زبان چلے گی، کیا سمجھایا جائے گا، تو کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وہ کہیں گے ہم نے تو زمین پہ کام کیا، اسی میں تھک گئے ہیں، آسمان کا راستہ ہم کہاں بتا سکتے ہیں، چلو میں تمہاری کلائی پکڑ کے تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں، ایک دروازے پر جہاں مرا مولا کو محل کی ہتھیلی پکڑ کے کہتا ہے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔
سلطان سلامت رہو. دیکھو میں تمہیں ایک بات سلامت ہو جاؤ. تمہیں ایک بات بتاتا ہوں, مسلمان بہت جگہ جمع ہوتے ہیں, مولا سلامت رکھے میرے بچے, مسلمان بہت جگہ جمع ہوتے ہیں, وہاں نعرے تو لگتے ہیں لیکن یہ نعرہ نہیں لگتا جو آپ لوگ لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ سوچتے ہوں گے بھائی اتنا مجمع جمع ہوتا ہے پھر ایک ہی نعرہ یہ کیوں نہیں لگتا, باقی سارے نعرے لگتے ہیں. اس کی بھائی ایک وجہ ہے. بہت پہلے میں نے ایک جملہ بولا تھا, وہ ہندو پاک میں بڑا مشہور ہوا. دیکھو ایسا ہے نا, دنیا بڑی عجیب ہے. جب گردہ کمزور ہوتا ہے نا تو پانی ہضم نہیں ہوتا ہے. پنکریاس کب کمزور ہوتی ہے نا تو شکر ہضم نہیں ہوتی ہے. دل کمزور ہوتا ہے نا تو نمک ہضم نہیں ہوتا, اور نسل کمزور ہوتی ہے تو علی ہضم نہیں ہوتا. ابھی بھی وقت ہے خود کو سدھار لے مفتی, زیادہ وقت جو بھی سہے والے کا آزادار بنے گا, جو بھی سہے والے کا آزادار بنے گا وہی انسان صاحب کردار بنے گا. سن لیجیے آتی ہے ابھی اعلان کی صدائے, ہے کون جو جنت کا خریدار بنے گا. پابندی لگاؤ گے اگر ذکر علی پر, ارے ہر مردے جوانی سمیت تمام بن جائے گا یہ مالک کے استر, اگر گیند میں ڈالو گے تو مختار. گزار ہوں آپ کے بے پناہ پیار کا, بے پناہ محبت کا. جب بھی آپ کو لگے کوئی نعرہ لگا رہا ہے, اور جب بھی آپ کو لگے کہ اس نعرے کی وجہ سے آپ کا وقت خراب ہو رہا ہے, اور آپ کو لگے کہ اتنا نعرہ نہیں لگنا چاہیے, تو گھر جا کے سوچیے گا کہ اس دن آپ کے کھانے میں کوئی کمی رہے گی. مولا
सलाम। कुर्बान तुम्हारी मुस्कुराहटों पे, कुर्बान तुम्हारी मोहब्बतों पे, बेपनाह इज्जत हो। अल्लाहुम्मा सल्ली ऐसे मौला के अज़ादारों की सलामती के लिए, ऐसे मौला के चाहने वालों की सलामती के लिए, ऐसे मजालिस अज़ाब बर्पा करने वालों के लिए, ऐसा खादिमीन बारगाह सईद शुहदा के लिए, ऐसा नोहे पढ़ने वालों के लिए, मरसिया पढ़ने वालों के लिए, मातम करने वालों के लिए, मौला का कलमा और मौला को ठोकरों के बाद या अली कह के पुकारने वालों की सलामती के लिए मिलजुल कर सलवात पढ़ें। सलामती के लिए सलाम। आवाज़े बुलंद सलावत। तो दो चीजें मेरे जवानों ज़हन में आई आपको, दो चीजें। एक, पूछने का हक नहीं था, सवाल करने का हक नहीं था। अली ने कहा सवाल करो, पूछो। या अली क्या पूछूं? तुम मेरे मेयार से पूछ ही क्या सकते हो? अपने मेयार से पूछो, जो तुम्हारा सवाल होगा अली तुम्हें जवाब दे देगा। खुदा की कसम, अली ने हर सवाल का जवाब दिया। उस सवाल के जवाब देने की खूबसूरती कितनी खूबसूरत थी, अगर नज़दीक से जाके देखो। कभी खुद जवाब दिया, कभी हसन से जवाब दिलवाया, कभी हुसैन से जवाब दिलवाया, ताकि किसी को ये ना लगे कि मोहम्मद के घर में बस एक ही मोहम्मद है। और बड़ा अजीब तरीका था, सवाल करने वाले सवाल करते थे और मौला जवाब देते भी थे और जवाब दिलवाते भी थे। ऐसे कोई एक अचानक वाक़या ज़हन में आ गए हैं, महसूस कर सको तो तुम्हारी मुअद्दत और जज्बे को देखते हुए पढ़ रहा हूँ और फिर मौजू की तरफ आगे बढ़ जाऊँगा। देखें, वो आपको तो पता है ना, उस ज़माने में जब लोग आते थे दीन इस्लाम कबूल करने के लिए। देखिए, मेरे रसूल का कमाल ये नहीं है कि कश्मीर की ज़मीन पर ज़ाफ़रान की खेती की। ये रसूल का कमाल नहीं है कि कश्मीर की ज़मीन पर ज़ाफ़रान की खेती की। रसूल का कमाल ये है कि राजस्थान के रेगिस्तान में ज़ाफ़रान की खेती की। महसूस करना, समझना, ये इतना आसान नहीं है ना। रसूल ने कपड़े वालों को कपड़ा नहीं पहनाया, कपड़े वालों को कपड़ा नहीं पहनाया, रसूल ने नंगों को कपड़ा पहनाया। ठीक है ना? तो बड़ा कमाल है रसूल का। वो जो लोग आते थे वो आके अपने स्टेटस के हिसाब से सवाल करते थे, फिर सवाल का जवाब मिल जाता था। तो वो बोलते थे कि भाई ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया, अब हम अपने गांव जाएंगे, अपने शहर जाएंगे, अपनी जगह जाएंगे, अपने कबीले में जाएंगे, कुछ लोगों को आपके बारे में बताएंगे और लोगों को लेके आएंगे। उनके सवाल का अगर आपने जवाब दे दिया, हम धर्म अपना बदल लेंगे। अब उस वक्त धर्म ही क्या था मगर ये कि हम आपकी बात मानना शुरू कर देंगे और मुसलमान हो जाएंगे। ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना? तो ये सवाल करने के हालात थे। सवाल करने के हालात में हम जिन्हें 14 मानते हैं और हम जिन 14 को मानते हैं, उनकी कैफियत ये थी, उन्होंने कभी अपने ज़माने के किसी सवाल करने वाले को रोका नहीं, स्टॉप नहीं किया, चुप नहीं किया। हाँ, जो पूछना है पूछो, जो पूछना है पूछो। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि किसी ने पर्ची पे नाम लिखा, किसी ने पर्ची पे नाम लिख के भेजा, पर्ची पे नाम लिख के भेजा कि शायद मुझे पहचान जाएंगे कि मैं इनका चाहने वाला हूँ या इनका चाहने वाला नहीं हूँ। कैफियत ये थी, शायद पहचान जाएंगे कि मैं इनका चाहने वाला हूँ कि चाहने वाला नहीं। इमाम ने मुस्कुरा के कहा, तू चाहता है तो मैं तेरे बाप का भी नाम लिख दूँ, तेरे दादा का भी नाम लिख दूँ और तेरे खानदान का भी नाम। खुदा की कसम, ये इल्म इस तरह बांटा है, जानकारियां इस तरह बांटी हैं, इस तरह सैराब किया है लोगों को कि ताकि नस्लों की प्यास खत्म हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो अब वो एक शख्स आ गया, उसने कहा कि सामने पहाड़ है, ये फट जाए और इसमें से ऊँटनी निकले। अच्छा, अरब में ऊँटनी जो होती थी वो अलग अलग किस्म की होती थी, कुछ ऊँची पीठ की होती थी, कुछ की आंखें अलग कलर की होती थी और किसी की चमड़ी का रंग अलग होता था। ठीक है ना? तो उसने अपने हिसाब से डिफिकल्ट बनाने के लिए तीनों को एक जगह जमा कर दिया। बोले ऐसी आंख होनी चाहिए, ऐसी पीठ होनी चाहिए और ऐसी चमड़ी होनी चाहिए। हालांकि ये तीन नस्लों में ये पाई जाती थी, पर तीनों को एक में उसने ज्वाइन करके बयान कर दिया। पैगंबर ने कहा ठीक है, इशारा किया, पहाड़ फटा और वो ऊँटनी बाहर निकली। उसने देखते ही कहा इसे यहीं रोक दीजिए, अब मैं जब दोबारा आऊंगा तब इस मौजिज़े को दोबारा दिखा दीजिएगा। ठीक है ना? एक तो मैंने अली का कल्चर बता दिया, पूछो पूछो जो पूछना चाहते हो। अब दूसरा कल्चर भी तो दिखा दूं ना कि दूसरा कल्चर क्या है, ताकि तुम्हें बैलेंसिंग समझ में आए। तुम किसी को बताओ तो रुख दोनों दिखा
سکو, سکے کا اس پار بھی اور سکے کا اس پار بھی, ٹھیک ہے نا, محسوس کرنا میری بات کو. تو اب کیا ہوا کہ جانے والا چلا گیا, جب واپس آیا تو پتہ چلا رسول اس دنیا میں نہیں ہے, رسول دنیا سے جا چکے ہیں. معلوم ہوا کون ہے رسول کی جگہ, کسی نے بتایا کہ رسول کی جگہ فلاں لوگ ہیں اور فلاں جگہ بیٹھے ہیں اور فلاں جگہ دربار سجا ہوا ہے, فلاں, سمجھنا, ویاکھیا نہیں کروں گا, سمجھنا, ٹھیک ہے نا, دور دور تک مجھے پہنچایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. وہاں کے کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ میں آیا تھا پیغمبر کے پاس, میں نے معجزہ دیکھنے کی خواہش کی تھی. پیغمبر نے جو ہے وہ اشارہ کیا تھا, پہاڑ پھٹا تھا اور اونٹنی نکلی تھی. سن کے کیا حال ہوا ہوگا آپ خود سمجھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا چاہتا ہے بھائی, اب کیا چاہتا ہے بھائی, یہ چاہتا ہوں کہ وہ جو ان کا معجزہ رک گیا تھا اسے دوبارہ سے آپ شروع کر کے دکھا دیجئے, ٹھیک ہے نا. فتویٰ صادر ہو گیا کہ منہ بند کر دیا جائے. جب بھی حیثیتیں دم توڑ دیتی ہیں تو فتویٰ نکلنے لگتا ہے. جملہ کہوں اگر محسوس کر سکو, ہندوستان کے 7,50,000 گاؤں میں 6,50,000 گاؤں وہ ہیں اور 4,80,000 وہ چوک ہیں جن پر تعزیہ رکھی جاتی ہے. تم سے تعزیوں کا وزن نہیں سنبھلتا, تم حسین کی ذات کیا سنبھال سکتے ہو؟ ہاں سمجھنا میری بات کو, ٹھیک ہے. اب وہاں اس کا تو اشارہ ہو گیا, کہہ دیا گیا بھائی ان کی خیریت لے لو. خیریت لینے کا مطلب سمجھ رہے ہو نا. سلمان نے جلدی سے کلائی تھامی, کہا بھائی بے جگہ آ گیا ہے, کہاں پہنچ گیا, کس سے بات کرنا ہے, کیا معاملہ ہے. کئی سوال تو سنا میرا, کہا چل تجھے اس دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سوالوں کے جواب مل جایا کرتے ہیں. دق الباب کیا, دق الباب کیا. میں دلیل کے لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو میں موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دلائل میں ایسے واقعات تاریخ میں موجود ہیں. دق الباب کیا, علی نے اس طرف سے جواب دیا, سلمان اسے لے کے آئے ہو. سلامت رہیں, سلامت. ذرا سننا جو جملہ میں پڑھنے والا ہوں, پڑھ لوں پھر جتنا نعرہ لگانا ہو اپنی خوشی سے لگانا, چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں نعرے تم لگاتے ہو دعا تمہارے بازو والے کی قبول ہوتی ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کس نیک عمل کو کر رہے ہوتے ہو, تمہیں انداز ہی نہیں ہے کہ تمہیں علی کس نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. خدا کی قسم اگر تمہاری آنکھوں میں اتنی طاقت دے دی جائے کہ علی کے مسکراتے چہرے کو تم دیکھ لو, جب تم نعرہ لگاتے ہو تو علی تمہیں کس نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور جب تم روتے ہو تو حسین تمہیں کس نگاہ سے دیکھتے. خدا کی قسم پوری زندگی ایک جگہ بیٹھ کے گزار دو, نہ تو نعرہ تمہاری زبان سے ختم ہو, نہ آنسو تمہاری آنکھوں سے ختم ہو. میں بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان کہنے جا رہا ہوں. علی باہر نکلے, باہر نکل کے فرماتے ہیں واقعہ کیا ہے. اس نے بتایا کہ میں آیا تھا, پیغمبر سامنے تھے, میں نے اپنی بات کہی, پیغمبر نے کہا پہاڑ کی طرف اشارہ کیا اور پہاڑ پھٹ گیا, اونٹنی باہر نکلی, میں نے آدھے سے ہی روک دیا. پھر کیا ہوا, میں نے کہا کہ میں اپنے پورے خاندان خانوادے قبیلے کو بلا کے لاتا ہوں, 500 لوگ ہیں, سارے کے سارے دین اسلام قبول کریں گے. پھر کیا ہوا, میں گیا, لیکن جب واپس آیا تو پتہ چلا پیغمبر نہیں. اب چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیان کر رہا ہے کہ میں یہاں کھڑا تھا, پیغمبر یہاں کھڑے تھے, پہاڑ یہ ہے, ٹکڑا ایسے ہوا, اونٹنی ایسے نکلی. بیان کر رہا ہے واقعہ اور پلٹتا ہے تو دیکھتا ہے علی ایک جگہ کھڑے ہیں, مسکرا کے کہتا ہے وہ بھی وہیں کھڑے تھے جہاں آپ کھڑے ہیں. یہ ہے اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. درود پڑھیں محمد و حوالہ یاد نہیں ہے, حوالہ یاد نہیں ہے, کتاب سوچنے دو. یا رسول اللہ, سلامت رکھتے ہیں. تو مین چیز کیا ہے, بڑی سے بڑی چیز کیا ہے, بڑی سے بڑی چیز یہ ہے کہ اہل بیت نے, علی بن ابی طالب نے آپ کو سوال کرنے کی اجازت دی. پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے. اور آپ نے سوال کیے, علم بڑھتا گیا. سوال کرنے سے علم بڑھتا ہے. کتنا منٹ ہو گیا؟ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لگتا ہے ابھی تو سٹارٹ کیا ہے, سلامت مولا سلامت, مولا سلامت, سلامت. مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و
تو سب سے بڑی چیز علی ابن ابی طالب نے آپ کو کیا دی؟ سوال کرو. سوال کرنے سے صرف سوال سمجھ میں نہیں آتے، سوال کرنے سے پوچھنے والے کی نسل سمجھ میں آتی ہے. سوال کرنے والے سے سوال کرنے والے کا معیار سمجھ میں آتا ہے. سوال کرنے والے سے سوال کرنے والے نے کہاں کیا پڑھ رکھا ہے اب تک، یہ سمجھ میں آتا ہے. سوال سے علم بھی دکھتا ہے، سوال سے جہالت بھی دکھتی ہے. سوال سے محبت بھی دکھتی ہے، سوال سے نفرت بھی دکھتی ہے. سوال سے عقیدت بھی دکھتی ہے اور سوال سے عداوت بھی دکھتی ہے. سوال سارے سوالوں کے جواب اپنے آپ میں رکھتا ہے، خود میں رکھتا ہے. سوال کرنے والے جیسے منہ کھولا، تم اپنے آپ کو چھپا پاؤ گے کب تک؟ جب تک تم نے منہ نہیں کھولا. ایک بار تمہارا منہ کھل گیا پھر نہیں چھپا سکتے. پھر پتہ چل جاتا ہے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارے اندر کتنی محبتیں ہیں، کتنی نفرتیں ہیں، کتنی کمیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، کتنی اچھائیوں کے مالک ہو اور کتنے کمیوں کے مالک ہو. یہ عجیب چیز ہے، یہ عجیب چیز ہے. انسان کے قد کا پتہ، انسان کے قد کا پتہ. آپ محسوس کر رہے ہو؟ مجھے محسوس کرنا، مجھے سنا مت کرو، محسوس کیا کرو. انسان کے قد کا پتہ اس کے ایڈریس سے نہیں چلتا. انسان کے قد کا پتہ اس کے 6 فٹ 5 فٹ 5 فٹ 8 انچ یہ اس سے نہیں چلتا. یاد رکھنا کل شہر کی بات. انسان بڑا ہوتا ہے تو زبان چھوٹی ہوتی ہے. انسان بڑا ہوتا ہے تو زبان چھوٹی ہوتی ہے اور انسان چھوٹا ہوتا ہے تو زبان بہت بڑی ہوتی ہے. بہت بڑی ہوتی ہے زبان. وہ آپ نے ابھی دیکھا نا، وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے، قرآن کی آیتیں بدل دی جائیں. زبان دیکھ رہے ہو نا، زبان دیکھ کے سمجھ میں آ رہا ہے نا. میں نام نہیں لے رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا ویاکھیا کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا پڑھا لکھا مجمع ہے، سمجھدار ہے نا. قرآن کی آیتیں بدل جائیں گی، سورہ بدل جائے گا، یہ بدل جائے گا. قرآن تو وہی رہ گیا، خود بدل گیا. سمجھ گیا؟ بس میرے عزیزان، میں سمیٹ رہا ہوں، لے آ رہا ہوں آپ کو اس منزل پہ. دوسری چیز ہے احتجاج. احتجاج کرنے کی مبانیت ہے. مت بولو، مت بولو، مت بولو، مت بولو، ٹھیک ہے نا. حالانکہ یہ ایک ہی حصہ ہے، سوال پوچھنا اور سوال نہ پوچھنا. پوچھنا ایک حصہ ہے، نہ پوچھنا دوسرا حصہ ہے. مت بولو، احتجاج اور سوال پوچھنا. تو باپ نے سکھایا کہ سوال کیسے پوچھو اور زینب نے بتایا کہ آواز کیسے اٹھاؤ. اللہ اکبر. میں تمہیں محبت سے سیاست کی دنیا میں لے کے چلا آیا. جب تم سوال پوچھتے ہو تو محبت ہے، اور جب تم آواز اٹھاتے ہو تو سیاست ہے. یہ سیاست ہے جو بڑے بڑوں کے چہروں سے نقاب کھینچ لیتی ہے. مجھے موقع ملا پھر آپ کے درمیان ایک تقریر کروں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سیاست کیسے ہے. ہم دنیا والوں کی راجنیتی کو راجنیتی نہیں مانتے. ہم دنیا والوں کی سیاست کو سیاست نہیں مانتے. ہم علی ابن ابی طالب کی سیاست کو سیاست مانتے ہیں. حسن مصطفیٰ کی سیاست کو سیاست مانتے ہیں. حسین کی سیاست کو سیاست مانتے ہیں. علی ابن الحسین کی سیاست کو سیاست مانتے ہیں. ٹھیک ہے. کس دن موقع ملا، اگر میں یونیورسٹیوں میں پڑھانے جاتا ہوں بچوں کو، جوان بچوں کو، کس دن موقع ملا ہمارے قوم کے جوان، اگر یہاں بھی ہمارے قوم کے جوان اگر جمع ہیں کہیں پر جو پوسٹ گریجویٹ ہیں اور ان کو کوئی چرچا کرنی ہے، تو انشاءاللہ کمیٹی سے میں بات کر کے دیکھوں گا کہ کسی ایک جگہ پر جمع ہو کے دیکھ سکیں. دیکھیں، یاد رکھیں، آپ محسوس کیجئے گا ان باتوں کو جو میں کہنے جا رہا ہوں آپ سے. دیکھو 70 سال میں علماء نے کیا رول پلے کیا میں نہیں جانتا. میں کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا. ان کا وقت، ان کا سمے، انہوں نے فیصلہ لیا. پر میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے سیاست میں دلچسپی نہیں لی تو 15 سال کے بعد تمہارا راشن کارڈ نہیں بنے گا. راشن کارڈ نہیں بنے گا، اور راشن کارڈ بنوانے کے لیے تمہیں 15,000 روپے دینا پڑے گا، جینوین انڈین ہونے کے باوجود بھی. سمجھ گئے؟ اس لیے پولیٹکس کو سمجھو، سیاست کو سمجھو. جو سیاست سمجھتا ہے وہ مختار ہوتا ہے. وہ ہے نا، سرحد کے پار ایک مولوی ہے، اس نے پگڑی تو باندھ رکھی ہے پر دماغ ٹھیک نہیں ہے. جملہ سننا، بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں. اسے مختار سمجھ میں نہیں آتا. جب میں نے دیکھا مختار سمجھ میں نہیں آتا تو پھر میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا. میں سمجھ گیا جسے مختار نہیں سمجھ میں آتا اسے زہرا کیا سمجھ میں آ سکتی ہے. مختار سمجھ میں نہیں آتا، نہیں سمجھ میں آتا. محسوس کر پا رہے ہو؟ ایک جملہ کہہ رہا ہوں تمہیں، تمہاری عقیدتوں کو دیکھ کے لفظ کی حفاظت کرنا. میں نے کوڈینار میں یہ جملہ پڑھا تھا، ہر شیعہ کے بچے میں ایک مختار ہوتا ہے.
ہر شیعہ کے بچے میں ایک مختار ہوتا ہے. نہیں، جملے پھر بدل رہا ہوں. ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے. بس ابن زیاد کے باہر آنے کی دیر ہوتی ہے، تمہارا مختار خود بخود باہر آ جائے. میں نے جملہ پڑھ دیا تمہارے سامنے، محسوس کرنا. ہر شیعہ میں ایک مختار ہوتا ہے، تو محسوس کرو، سمجھو. سیاست کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو احتجاج کی آواز کس نے اٹھائی؟ زینب نے، اس سمے کے سب سے طاقتور راجا کے سامنے. کمین ابن کمین، لعین ابن لعین، ٹھیک ہے، بدکار ابن بدکار. مگر زینب نے آواز اٹھا دی، یہ بتا دیا کہ علی کے گھرانے میں ڈر کی کوئی جگہ نہیں ہے. کوئی ہمیں ڈرا نہیں سکتا، کوئی ہمیں جھکا نہیں سکتا. انشاءاللہ دوسری مجلس میں کسی موضوع پر آپ سے گفتگو ہوگی. ابھی بس اتنا یاد رکھیے، بڑے پیار اور بڑی عقیدت سے آپ بیٹھے ہیں. پر سچ بتاؤں، اب تک جو میں پڑھ رہا تھا اسے مجلس نہیں کہتے. مجلس تو بس مسائل کو کہتے ہیں. کیونکہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھے بیوی کسی کی خطابت سننے نہیں آتی، اپنے بچوں کے مصائب سننے آتی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بڑے آرام سے پڑھوں گا، بڑے آرام سے، تاکہ میں آپ کے درمیان کچھ چیزیں ایسی پڑھ سکوں کہ آپ مجھے دعا دے سکیں. آپ کو پتہ ہے آپ کا مرتبہ بہت محترم ہے، بڑے عظیم ہے. بڑے ارمان سے سید سجاد آپ کو دیکھتے ہیں جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہائے رے علی اکبر. جب آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہائے رے قاسم، جب آپ سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں ہائے رے اور محمد، تو آپ جانتے ہیں وہ ایک مولا امام چہاروں اپنے کوہنیوں کے بل جھک کے، اپنی گردن اٹھا کے، اپنی آنکھوں سے آپ کا چہرہ دیکھ کے کہتا ہے تو نے خطیب سے روایت سنی ہے مگر میرے اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا. بڑے آرام سے پڑھ رہا ہوں. جب بھی رویا کرو نا، جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو. یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو تمہارا چہرہ کیسا بن رہا ہے، یہ نہ دیکھا کرو، یہ نہ دیکھا کرو. چھپایا نہ کرو خود کو. تمہیں بتائے علی کی بیٹی بھی موجود ہے، رسول کی بیٹی بھی موجود ہے، اور حسین کی بیٹی بھی موجود ہے. میں ہمارے برادران اہل سنت تک بھی اگر میری آواز جاری، مولانا مرحوم قاسم صاحب ہوا کرتے تھے ممبر آف پارلیمنٹ بہار سے، ان سے کسی سنی جوان نے پوچھا مولانا وہ جو سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ کے ماتم کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو زور سے روتا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے میت دیکھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میت تو دیکھی ہے. کہا تو نے گھر کے باہر میت دیکھی ہے؟ بولے ہاں گھر کے باہر میت دیکھی ہے. بولے تو نے گھر کے اندر بھی میت دیکھی ہوگی؟ بولے ہاں گھر کے اندر بھی میت دیکھی. کہ یہ بتا آواز کب تیز ہوتی ہے رونے کی؟ بولے میت جب گھر میں جاتی ہے تو رونے والوں کی آواز بہت تیز ہو جاتی ہے. انہوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا وہ رونے والے اپنے ہوتے ہیں نا. کوئی بہن ہوتی ہے جو اپنے بھائی کا ماتم کرتی ہے، کوئی بیٹی ہوتی ہے جو اپنے بابا کا ماتم کرتی ہے. کہا بس جب کسی کو سینے پہ ہاتھ مار کے روتے ہوئے دیکھو تو سمجھ لو یہ حسین کا کوئی اپنا رو رہا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. شب جمعہ ہمارے نام اعمال وقت کے امام کے پاس پہنچتے ہیں، ہاتھوں کو جوڑ کے عقیدت کے ساتھ مولا ہماری کمیاں معاف ہوں. مولا ہمارے پاس دامن میں سوائے ان چند آنسوؤں کے اور کچھ نہیں ہے. مولا ہمارے رکوع میں لرزہ ہے، ہمارے سجود میں لرزہ ہے، ہماری عبادتوں میں کمی ہے، ہماری تلاوتوں میں کمی ہے، ہماری قرأت میں کمی ہے، ہماری ممکن نیکیوں میں کمی ہو مولا، مگر جو یہ آنسو ہے ان میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. بس یہیں سے شروع کر رہا ہوں اگر ساتھ ہو. سائل سوال کرتا ہے مولا یہ بتا کیسے روئیں؟ فرمایا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آئے صالحین کا، جو داڑھی کے بال تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم معصوموں کا. سائل
کہتا مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. سید سجاد کھڑے ہو کے فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا جزاکم اللہ جزاکم اللہ. اس لیے جب بھی رویا کرو بابا سے بلند رویا کرو, یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. سید سجاد ایک سائل سوال کرتا ہے, کہتا ہے مولا میں غریب ہوں, کہاں سے آ رہا ہے؟ فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. یہ بتا تیرے ارد گرد کون لوگ رہتے ہیں, کہاں مسلمان رہتے ہیں؟ خدا نہ کرے یہ بتا اگر تو مر جائے تو وہ کیا کریں گے؟ مولا مسلمان ہے, مجھے ضرور دفن کر دیں گے. فرمایا پھر تو غریب نہیں ہو سکتا, غریب تو میرا بابا حسین تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. سلامت رہو سلامت رہو. دیکھو یہاں عباس کی بھی بارگاہ ہے, حسین کی بھی بارگاہ ہے, زینب کی بھی بارگاہ ہے. مجلس سے باہر جاؤ تو شرمندہ نہ ہو, اتنے آنسو بہا لینا کہ کہہ سکو بولو قبول کر لے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں تمہیں اس منبر کی قسم دے کے بتا رہا ہوں, اگر واقعاً تم نے حسین پر گریہ کر لیا پھر مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی, چونکہ کریم خانوادے کے کریم وارثان مانگنے کے بعد نہیں مانگے بنا دے دیا کرتے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. بس زیادہ نہیں پڑھ رہا, دو حالتیں تمہارے درمیان بیان کر رہا ہوں. ایک حالت علی ابن ابی طالب کی ہے, ایک حالت علی ابن الحسین کی ہے. ایک دادا کی حالت ہے, ایک پوتے کی حالت ہے. دونوں حالتیں سن لو, مجلس تمام ہے. تم کو پتا ہے جب سیدہ دنیا سے چلی گئی, تم کو پتا ہے علی نے جب سیدہ کو دفن کر دیا, تم کو پتا ہے پھر روضہ رسول قبر فاطمہ کے بیچ علی بیٹھ گئے. روضہ رسول اور قبر فاطمہ کے درمیان علی بیٹھ گئے, ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھا, ایک نظر قبر زہرا پہ کی, ایک نظر روضہ رسول پہ. فرمانے لگے میں نہیں بتاؤں گا میری فاطمہ پہ کیا گزری. رسول خدا آپ کی بیٹی آپ کے پاس ہے, پوچھ لیجئے امت نے کتنا ستایا. یہ علی کی حالت ہے. چلو میں تمہیں سجاد کی حالت دکھاتا ہوں. پہلے میں تمہیں عرب کا ایک دستور بتا دوں, مجلس یہی تمام ہو جائے گی. عرب کا دستور تھا جب کسی کو دفن کر کے آتے تھے, جب کسی کو دفن کر کے آتے تھے تو گھر والے اس کے کمرے میں نہیں جاتے, کہیں ایسا نہ ہو کوئی علامت دیکھ کر, کوئی شے دیکھ کر کسی چاہنے والے عزیز کو دل کا دورہ پڑ جائے, وہ گر جائے, وہ مر جائے. اس لیے صحن خانہ میں بیٹھ جاتے, ایک چراغ جلاتے, سب اپنے مرحوم کے بارے میں گفتگو کرتے. آپ کو پتا ہے کربلا میں جب سب شہید ہو گئے, شام غریبہ جب خیمے جلا دیے گئے, جب زینب سجاد کو جلتے خیموں سے بچا لائی, جب اہل بیت رسالت تسبیح کے دانوں کی طرح زمین پہ بکھر گئے, سجاد نے اپنے ہاتھوں کو کمر کے پیچھے رکھا, مقتل کی طرف دیکھ کے اپنے بابا سے کہنے لگے بابا عرب چراغ جلا کے جانے والوں کو پرسہ دیا کرتے تھے, اے بابا عرب کیسے بدل گئے, انہوں نے چراغ نہیں جلایا ہمارا گھر جلا دیا, بابا خیمے جل گئے. جزاکم اللہ. بابا خیمے جل گئے. آخری جملہ مصائب کا پڑھ کے میں منبر سے اتر جاؤں گا, چونکہ بی بی زینب بھی موجود ہیں. اللہ معذر حسن زیدی کا جملہ نقل کر رہا ہوں, ہمارے سارے خطبہ پڑھا کرتے ہیں, بہت آرام سے سننا. 28 رجب مدینے سے قافلہ نکلتے وقت
جب زینب کے پاس حسین آئے، عبداللہ سے گفتگو کی، زینب کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، ساتھ لے کے جانا ہے۔ پتہ ہے کیا کہا عبداللہ نے؟ مولا بس ایک خواہش ہے، مجھے ساری باتیں یاد ہیں، مجھے اپنی شرطیں یاد ہیں، مجھے آپ کے بابا کے ساتھ کی گفتگو یاد ہے، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں، میری زینب کو وہ لے جائے جو زینب کو واپس لائے۔ حسین اٹھے، عباس کو پکارا، کہنے لگے علی اکبر میرے لال چل، عباس میرے ساتھ چل۔ سب باہر آ گئے، باہر سید سجاد فرمانے لگے لال جا اپنی پھوپھی کو لے آ، تم سب حسین کے چاہنے والے ہو نا، اپنی بہنوں کو مت چھوڑا کرو، میرے جوانوں تم تو عباس کا ماتم کرنے والے ہو، اپنی بہنوں کی شادی کے بعد بھی خبر رکھا کرو، تم تو صبح جا کے شام کو واپس آ جاتے ہو، مگر 6 مہینے سے بہنیں اپنی ماں کے چہرے کی زیارت نہیں کر پاتی، ان کے بے چین دل کو سمجھنا، خدا تمہارے بے چین دل کو سمجھے گا، انہیں خوشی دینا، خدا تمہیں خوشی دے گا۔ سید سجاد آ کے کھڑے ہو گئے، پھوپھی کے پاس، فرماتے ہیں بابا نے بھیجا ہے، گھر چلیے۔ تو پھوپھی ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، پھوپھی بابا موجود تھے آپ نہیں گئی، عباس موجود تھے آپ نہیں گئی، علی اکبر موجود تھے آپ نہیں گئے، پھوپھی آپ میرے ساتھ کیوں چل رہی ہیں؟ میرے لال 11 محرم کو اس کا جواب دوں گی۔ آ گئی کربلا میں 11 محرم، سید سجاد اونٹ لا کے کھڑے کر دیے گئے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، سجاد بیٹھ گئے، پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کروں گا۔ بیمار بھتیجے کی بات سنی، پتہ ہے کیا کیا؟ زینب نے کہا ٹھیک ہے، علی کی بیٹی نے، مجھے نہیں پتا تم کتنا سمجھتے ہو، جملہ میں پڑھوں گا سمجھنا تمہیں ہوگا، علی کی بیٹی نے پاؤں رکھا، حسین کا بیٹا گر گیا۔ دوبارہ سجاد اٹھے، اپنے زانوں کو سیدھا کیا، زینب نے پاؤں رکھا اونٹ پہ چڑھنے کے لیے، سجاد گر گئے۔ منظر زینب کے ساتھ ساتھ فضا نے دیکھا، دوڑ کے آئی، جھکی، زینب سوار ہو گئی۔ بس آخری جملہ مصائب کا اور مجلس تمام ہے، چونکہ یہ جملہ اگر نہیں پڑھا تو میں سمجھوں گا میں نے مصائب نہیں پڑھا۔ 1 سال کے بعد قافلہ واپس جب کربلا پہنچا ہے نا، تو زینب کہتی ہے بھیا چادر دے کے دین بچا لیا، سجاد کو جلتے خیموں سے بچا لیا، مگر سکینہ کو نہیں بچا پائی، بھیا سکینہ کو چھوڑ کے آ رہی ہوں، سکینہ زندان میں سو گئی، ہائے کربلا۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيحكم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارزقنا إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا وتوبة نصوحا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمین۔ پروردگارا ہم نے جو غریبوں کو تبنگر بنا، بیمار و بیمار کربلا، مولا سجاد کے صدقے شفاء کلی عطا فرما، ہماری جو مائیں بہنیں بیمار و بیمار مدینہ جناب صغرا کے صدقے انہیں شفاء کلی عطا فرما، حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصرین میں شمار فرما، گناہوں کو معاف فرما، دعاؤں کو قبول فرما، بانیان مجلس کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس بارگاہ میں جو لوگ بھی دام تیرے میں سخن قدم ہے، اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جو لوگ بھی کوشاں رہتے ہیں، الہی انہیں آفات عرضی اور بلایات سماوی سے محفوظ فرما، مشکلات کو دور فرما، ہمیں اس ملک کی خدمت کرنے، انسانیت کی خدمت کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين بفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين۔